الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، 3 رمضان المبارک حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ جان احمد کی راحت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم عرس ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات کے حوالے سے کچھ مدنی پھول انشاءاللہ سلسلے میں شامل رہیں گے، اور یوں ہی آج یوم عرس بھی ہے حضرت سیدنا مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ ان کو بھی صالح ثواب کریں گے، ان کا بھی کچھ ذکر خیر کریں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فاطمہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو آئیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بٹھائیں، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں تو آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی فرمائیں۔ سبحان اللہ، کیا پیارے انداز ہیں، کیا نرالے انداز ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا شان سخاوت عطا فرمائی ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ کچھ ذکر انشاءاللہ ہم اس کا بھی کریں گے، اور اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کی عظمتوں کا، برکتوں کا، رفعتوں کا، سعادتوں کا، سخاوتوں کا، عنایتوں کا، عطاؤں کا اندازہ لگائیے کہ یہ مبارک خاندان وہ خاندان ہے جو دنیا میں جنتی کھانے کھلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے، یہ کیا ہے، کس طرح کھانا کھلایا ہے جنتی کھانا، اور کس کو کھلایا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر خالی جنتی کھانا ہی نہیں کھلایا بلکہ جہنم سے آزادی کا مجدہ بھی پایا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ ہم وقت مناسب پر۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، شان، رفعت، مقام، سیرت کو انشاءاللہ آج ہم سلسلے کے اندر بیان کر کے اپنی بہتری کا اور اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کا سامان کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت لکھی ہے، انشاءاللہ کچھ اشعار اس کے بھی ہم شامل کریں گے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا پاک کلام سنیں گے، آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے دست مبارک سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود معتکف اسلامی بھائیوں کی دستار بندی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑی سعادت مندی کی گھڑیاں ہیں، اور بڑا ہی نادر اور بڑا ہی پیارا موقع ہے کہ شیخ طریقت امیر سنت کے دست مبارک سے امامہ سجانے کی اسلامی بھائی سعادت پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سنتوں سے محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے،
اور امامہ شریف کا تاج سجائے رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ یہ جلوے آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ زیارت کرتے رہیں گے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے کی مدنی بہار ہے کہ جس طرح اعتکاف ہوتا ہے اسی طرح بہت ساری سنتیں سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور سنتیں اپنانے کا بھی موقع ملتا ہے، جذبہ ملتا ہے، جس کے مناظر آپ نے کچھ دیر پہلے اسکرین پر ملاحظہ بھی فرمائے ہیں۔ بہرحال آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی ہے ہمارے پیارے نعیم بھائی نے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی ہے ہمارے قاری صاحب نے، اور بڑی پیاری صورت ہے یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت مبارک بڑی پسند بھی تھی۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا فہم بھی عطا فرمائے۔ تلاوت سن چکے ہیں، نعت شریف سننے کا وقت ہے۔ کون سا کلام سننا ہے؟ دو نعت خوان اس ٹائم بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے عدنان شیخ بھائی بھی ہیں، طیب بھائی بھی ہیں۔ مرحبا طیب بھائی، عدنان بھائی، آپ دونوں کی آمد ماشاءاللہ۔ کون کلام سنا رہا ہے اور کون سا کلام سنا رہا ہے؟ جی ارشاد ماشاءاللہ۔ طیب بھائی جی انشاءاللہ عز و جل بہت پیارا کلام مولانا حسن رضا خان صاحب کا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، واہ، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ گیا۔ سبحان انشاءاللہ یہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، 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 بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، فضل رب سے کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ
تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، خدائی کے لیے آئے حضور، نا خدائی کے لیے آئے حضور، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، خلد کیسا خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن، خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ میرا مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، خدا گر قیامت میں پربائے باغوں تو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، غمخوار میرے آقا کی ہے ذات مدینے میں، جا کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدینے میں، رحمت کی برستی ہے برسات مدینے میں، وہ دل بھی تو آئے گا، وہ رات بھی آئے گی، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، اور ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل
غریب تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں ہم نے آج کسی اور سے کیوں مانگے ہم کو تو سب کچھ حضور دیتے ہیں مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا فردوس میں جائیں جناب اے حسن فردوس میں جائیں جناب ہم تو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ خدا کر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کلام سننے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات بابرکات آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے حافظ صاحب میں چاہوں گا کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر مبارک کی طرف آنے سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے محبت حضور کی آل سے مودت حضور کی آل سے الفت حضور کی آل سے وارفتگی حضور کی آل سے عقیدت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہم پہلے سنیں اور پھر انشاءاللہ ہم آئیں گے اس طرف بھی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور سیرت سے متعلق بھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار وہ مقدس گھرانہ ہے وہ مقدس افراد ہیں جن کی عظمت اور رفعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی اور ان کی عظمت و رفعت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر فرمایا حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین سیدنا علی المرتضی نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اور نبی پاک علیہ السلام کی ازواج پاک اہل بیت اطہار میں سے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمت اور رفعت کو یوں بیان فرمایا مختلف مواقع پر بعض افراد کے ہوتے ہوئے
بعض کی عظمت اور رفعت کو بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے، جیسے کہ ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبنی و احب ہذین، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ احب ہذین، اور ان دونوں سے محبت رکھے، فرمایا اور ان دونوں کی والد اور والدہ سے محبت رکھے، ارشاد فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رفاقت کا مجدہ ارشاد فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک دوسری روایت کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ روایت کی کنکلوژن میں، یعنی اس کے ضمن میں ایک بات یوں بیان ہو سکتی ہے کہ اگر جنت میں حضور کی رفاقت چاہیے تو حضور کی آل پاک سے، حضور کی اولاد پاک سے محبت کرنی ہوگی مدینہ میں۔ بلکہ دوسری روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک میں تو یہ فرمایا کہ جنت عطا کی جائے گی، اور دوسری میں ارشاد فرمایا کان فی درجتی فی الجنہ، اللہ 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 اللہ، واہ واہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس درجے میں اسے جگہ عطا فرمائے گا جو میری جنت ہوگی، سبحان تو اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں اپنے اہل بیت اطہار کی عظمت اور رفعت کو بیان فرمایا کہ ان سے محبت، جو ان سے محبت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی ارشاد فرمائی، اپنی رضا کا مجدہ بھی ارشاد فرمایا۔ یوں ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، اور مسلمان کا ایمان ہے الحمدللہ رب العالمین، اہل ایمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور انہی کے طور طریقے، انہی کے اطوار کو اپنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جو ان کے مبارک انداز ہیں ان پر بھی چلنے کے لیے سعی اور کوشش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین جو اہل سنت ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب وہ بھی الحمدللہ رب العالمین ان پر بھی مسلمان جاں نثار کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار جو ہیں ان کا ذکر بھی حرز جاں سمجھتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یوں ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کی عظمت و رفعت، اور ان میں سے ان مقدس افراد میں سے ایک فرد ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن القاب کے ساتھ آپ کا تعارف ارشاد فرماتے ہیں وہ مدنی چینل کے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بطول، اللہ اللہ اللہ، جگر پارہ رسول، سبحان اللہ، ایک ایک لقب پر ایک ایک حدیث پاک جو ہے وہ دلالت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ بطول کہتے ہیں جو پاک اور صاف ہو، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اسے ارشاد فرمایا جگر پارہ رسول۔ ابتدا میں جو آپ نے حدیث پاک پڑھی کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پھر فرماتے ہیں خاتون جہاں بانوے جہاں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو شہزادی ہیں سیدۃ النساء، کہ سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ان ملک من السماء لم یکن زارنی، جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، پہلی بار آیا ہے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ سے، اور بشارت لے کر آیا ہے۔ اس نے آ کے میری بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساری کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، یہ بشارت ارشاد فرما دیجیے آپ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہزادی فاطمہ ہے، فاطمہ کہتے ہیں چھڑانے والی کو۔ کیا بات! اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سیدۃ النساء اور فاطمہ لکھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی نار دوزخ سے رہائی عطا فرمائے گا، جو ان کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں اللہ کریم انہیں بھی نار دوزخ سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ عطرت فاطمہ پر ہو جانے نثار، عطرت فاطمہ پر ہو جانے نثار، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے۔ زہرا
زہرا جو آپ کا لقب ہے، زہرا کہتے ہیں کلی کو، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی صرف ایسے نہیں ہے کہ ان کا لقب ہے یا ان کا نام ہے زہرا تو بس کلی کہہ دیا گیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیسی کلی ہے، ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا انا اشتققت الى رائحۃ الجنۃ، فرماتے ہیں شممت ریح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگھوں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ کی خوشبو کو سونگا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی نے وہ عظمتیں، وہ رفعتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا پورے کا پورا گھرانہ، ان کی آل اولاد، ان کے شہزادے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے، اور پھر جو ان کے شوہر ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اللہ تبارک تعالی نے وہ عظمتیں، وہ رفعتیں عطا فرمائی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ وہ آپ نے بیان فرمانا ہے کہ انہوں نے کیسے جو ہے اللہ تبارک تعالی نے ان پر کیسا انعام، کیسا اکرام فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے ان کی عظمت و رفعت کو بیان فرمایا کہ جو شرف اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کی بھی اسی طرح سے جو ہے وہ آپ پر کرم اور فضل فرمایا ہے اللہ تبارک تعالی نے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہیں فرمایا کرتے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی سے کہ تم پر میرے ماں باپ فدا ہو، ایسی عظمت و رفعت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ان کے گھرانے کی عظمت و رفعت، اور پھر ان کا جو عبادت کا انداز ہے، یہ فضائل و مناقب ان کے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دیکھا کرتے تھے ہماری والدہ محترمہ رات کے وقت عبادت کیا کرتی تھی، فرماتے ساری رات عبادت کرتے کرتے گزر جایا کرتی تھی حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو جایا کرتا تھا، اور فرماتی ہے انہیں حضور کی امت سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم سنتے تھے آپ کثرت کے ساتھ مسلمان مرد اور عورت کے لیے دعائے مغفرت فرمایا کرتی تھی، دعا کیا کرتی تھی۔ ہم عرض کرتے، فرماتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، میں نے عرض کی امی جان آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتی اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا فرماتی ہیں، تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا یہاں انداز ہی نرالا ہے، ارشاد فرماتی ہیں پہلے پڑوس کا حق ہے بعد میں اپنا۔ یہ ان کے گھرانے کی ریت ہی نرالی ہے، فرماتی ہے کہ پہلے پڑوس ہے بعد میں اپنا گھر ہے۔ اور آپ کا مبارک انداز یہ تھا کہ جب کبھی کھانا پکایا کرتی تھی اس وقت بھی تلاوت قرآن ورد زبان رہا۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و رفعت ہے، سبحان اللہ، کے اندر ہمارے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا جو سبق ہے، جو درس ہے کہ مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے، اور پھر یہ آپ کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت ہے کہ بارہا آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالی سے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے گھرانے سے بھی محبت رکھیں، ان کا جو مبارک طریقہ ہے اس کو بھی اپنانے کی کوشش۔ مدینہ کیا زبردست مدنی پھول دیے ہیں، اور جی تو یہ چاہ رہا تھا حافظ صاحب کہ آپ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت پر روایتیں پڑھتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں۔ یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا ذکر جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر بندہ اس کا ذکر جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے، زیادہ سننا بھی پسند کرتا ہے۔ قربان جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر، شیخ طریقت امیر سنت کی ذات بابرکات پر، کہ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کا محبت کا کیسا جام عطا فرمایا ہے کہ ان کی محبت ہمارے سینوں میں راسخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی کی محبت میں آگے بڑھنا نصیب فرمائے، اور کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مبارک ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، اہل بیت پاک سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی مہروز بھائی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ
جن کا ذکر خیر بندہ کرے وہ اس نیت سے کرے کہ ہمارا بھی شمار اہل بیت طہار کی مدح سرائی کرنے والوں میں ہو. اللہ اللہ سبحان اللہ. جی سلمان میں چند احادیث میں بھی پیش کروں گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان ہوئے. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے, اللہ کو غضب ہوتا ہے, اور تمہاری رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور دلبر آمنہ سرتاج عائشہ والد فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, جو اسے ناگوار گزرے وہ مجھے ناگوار, اور جو اسے پسند وہ مجھے پسند. اللہ روز قیامت سوائے میرے نسب, میرے سبب اور میرے ازدواجی رشتوں کے تمام نسب منقطع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دیگر فضائل بھی بیان کیے. یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, عدنان بھائی نے بھی اشارہ کیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کمال مشابہت رکھتی ہیں. اللہ اللہ یعنی کردار میں بھی اور صورت میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کے آئینہ دار تھیں. کیا بات. جب ہم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کردہ واقعات پڑھتے ہیں, ان کی جو زبانی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشابہت بیان ہوئی, اس کو سنتے ہیں اور دیگر افراد سے سنتے ہیں تو سلمان بھائی اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کا ایک رخ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی, اور اس آئینہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ بیان ہوا کہ جب یہ چلتی تھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کمال مشاہبت کرتے ہوئے چلتی تھیں. جب یہ گفتگو کرتی تھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز پہ گفتگو کیا کرتی تھی. ان کا بولنا لب و لہجہ جو تھا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ممارست رکھتا تھا. اسی طریقے سے ان کا بیٹھنا, ان کا کھانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل طور پر جو ہے مشابہ تھا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا اگر یہ پہلو دیکھیں سلمان بھائی کہ یہ خاتون جنت ہیں اور جنتی خواتین کی سردار ہیں, لیکن ایک اس پہلو سے بھی دیکھیے کہ فاطمہ وہ ہیں کہ جن کے والد گرامی سید المرسلین, اللہ اللہ اور فاطمہ وہ ہیں جن کے شوہر نامدار حیدر کرار ہیں, اللہ فاطمہ وہ ہیں جن کے شہزادے حسنین کریمین ہیں. تو ان جیسی خاتون نہ پہلے کوئی ہوئی نہ بعد میں ہوئی, جو ایک خاص اسٹیٹس میں ایک خاص سینیریو میں اگر ہم دیکھیں اس طرح اس حوالے سے کہ ان کے والد جیسا والد کوئی نہیں, ان کے شوہر جیسا شوہر کوئی نہیں, اور ان کی اولاد جیسی اولاد کوئی نہیں, اور ان کی محبت جیسی محبت کوئی نہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ رب العزت اس پہ جہنم حرام فرما دے گا. روایات کا خلاصہ اور حاصل ہے یہ. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہیں, اور پھر ان کی اور ان کے پیارے والد ماجد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپس میں محبت, آپس میں ایک دوسرے کی تعظیم, ایک دوسرے کے اوپر جو جسے کہنا چاہیے محبتوں کی نچھاور کرنے کا جو انداز تھا وہ کیا تھا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ان کا استقبال فرماتے, ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر پہ تشریف لے جاتے, اپنی شہزادی کے یہاں تشریف لے جاتے, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی معاملہ فرمایا کرتی تھی. کمال محبت تھی, ایک تو والد اور دختر میں, بیٹی اور باپ کی حیثیت سے محبت ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن نبی اور نبی کی امتی ہونے کے اللہ اکبر جو محبت ہے وہ بھی آشکار ہے. کوئی فرق نہیں. جس دعوت کا آپ نے اشارہ دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی دعوت فرمائی کہ جس کے
حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے چلتے جاتے تھے اور قدمین مبارک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گنتے جاتے تھے، اور جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت میں شرکت فرمائی، کھانا تناول فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے قدم کیوں گنے؟ تو کہا کہ میرا دل چاہتا ہے، اور انہوں نے کہا کرا بھی پھر یہ کہ میں ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا۔ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس دعوت کو دیکھا تو آپ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بات کو گفتگو کی کہ آج میرے بھائی عثمان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی شاندار ضیافت کی ہے، ایسی عظیم الشان دعوت کی ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایسی ہی دعوت کروں۔ سبحان اللہ۔ سلمان بھائی، یہاں پہ غور کرنے کا پہلو یہ ہے کہ ان دونوں زوجین میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کی کیفیت کو سمجھا جائے، کیا بات، ان دونوں کے درمیان جو تعلق تھا اس کو سمجھا جائے۔ سبحان اللہ۔ کہ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت مجھے اچھے الفاظ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن اسی نبی اور اسی رسول کی بیٹی جو ہے وہ حضرت علی کے نکاح میں ہے، اور ایک رشتہ حضرت علی کا یہ بھی ہے۔ اب ڈسکس جو کر رہے ہیں یہ اپنی زوجہ سے بھی کر رہے ہیں اور اپنے نبی کی شہزادی سے بھی کر رہے ہیں، اور اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نبی کی دعوت کروں، کیسی دعوت کروں جیسے میرے دینی بھائی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کی ہے۔ تفصیلی واقعہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ الغرض یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور دونوں کے گھرانوں کو اگر ہم دیکھیں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، دونوں کی ظاہری دولت کو، ظاہری مالداری کی کیفیت کو دیکھیں تو وہ بھی جدا جدا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ بھی جائیے اور ایسی دعوت کا جو ہے اعلان کر دیجئے، اور ہم انشاءاللہ اس سے بڑھ کر دعوت کریں گے، اس عظیم الشان دعوت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کا اعلان کر دیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کر دی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قبول فرما لی۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ دعوت کے لیے حاضر ہو گئے، اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے آئے۔ اب جب تشریف لے کر آئے تو حضرت سیدہ خاتون جنت تنہائی میں تشریف لے جاتی ہیں، تنہائی میں تشریف لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئیں اور دعا مانگی، یا اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھی پر بھروسہ ہے، لہذا اے میرے رب تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا تو عالم غیب سے انتظام کر۔ اللہ یہ دعا مانگ کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ رب العزت کا ذریعہ کرم جوش میں آ گیا، اور اس رزاق مطلق نے، اللہ رب العزت نے دم زدن میں، یعنی آن کی آن میں ان ہانڈیوں کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، لیکن اللہ کی شان کے ان پتیلیوں میں سے، ان ہانڈیوں میں سے، مٹی کی دیگچیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران۔ اللہ اکبر۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جب حیران دیکھ کر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ اللہ، تمیز میں یہی بات کی تھی نا کہ کھانا وہ کہ جنت کا کھانا کھلا دیا خاندان وہ ہے، جنت سے بھیج دیا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گوشہ تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئیں اور عرض گزار ہوئیں کہ مالک، عثمان غنی نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، لیکن تیری بندی فاطمہ کو اتنی حیثیت نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے، لہذا اے اللہ رب العزت، جہاں تو نے میرے خاطر جنت سے کھانا بیچ کر
میری لاج رکھ لیے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لے کر آئے ہیں، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی دعا سے فارغ ہوئی، ایک دم حضرت جبریل امین یہ بشارت لے کر بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں اتر پڑے کہ یا رسول اللہ، حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر قدم کے بدلے 1,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد۔ اللہ 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 اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، فرماتے ہیں جو جانا خلد میں ہو پاؤں زہرا سے لپٹ جاؤ، جو جانا خلد میں ہو پاؤں زہرا سے لپٹ جاؤ، جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا، جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا، بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہے اور دے پتا جنت کی نگہت کا، کہ دنیا میں رہے اور دے پتا جنت کی نگہت کا۔ اللہ اللہ، وہ ہزاروں، اللہ اکبر، ہزار کیا ہزاروں جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ اس دعا کے صدقے میں بخشے جائیں گے۔ مولا کریم کرم فرمائے اور ہم گناہگاروں کے نام ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدہ خاتون جنت کی۔ مزید بھی انشاءاللہ بیان ہوگا، گھڑی بھی ایک پیغام دے رہی ہوتی ہے، یہ پیغام بھی اپنی جگہ پر بہرحال ہے۔ ہم آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے کہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ساتھ ہی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیں بہرحال آپ بھی ساتھ ہیں، آپ کی کالز ہیں، آپ کی میسیجز بھی ہیں، آپ کی کالز شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، سلسلہ صدائے رمضان مرحبا، اور آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس بھی ہے، اور مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یوم عرس ہے۔ مرحبا۔ سلمان بھائی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنا اور ان کے ذکر کرنے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور کیا ہونے چاہیے، کہ ان کی زندگی سے جو مدنی پھول ملتے ہیں، آیا وہ کسی بھی اسلامی بھائی یا کسی اسلامی بہن کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے دامن کی وسعت کیسی اور کتنی ہونی چاہیے؟ اور جو لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا ایسی تضحیق کرتے ہیں، ان کے لیے کیا مدنی پھول ہے کہ زبان کی جو لگام ہے وہ کیسی ہونی چاہیے کہ کسی ہستی اللہ والے یا اللہ والی کی کوئی ایسی کردار کشی نہ ہونے پائے کہ جس سے معاملات قبر و آخرت کے خراب ہو جائیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ جس کی زبان جو ہے جس طرح آپ نے کہا ہے تو اس کے حق میں دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور نگران شورا فرماتے ہیں کہ برے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے، تو یہ جواب بھی ہے۔ بہرحال خالد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے محبت کے ذکر کے مقاصد اور کس طریقے جو بھی شہزاد بھائی نے کہا؟ پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات نے جتنی گفتگو کی ہے، بس دل ایک مصرے پر آ کر رک رہا تھا اور بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان ہے اللہ 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 اللہ، اہل بیت کی محبت یوں سمجھ لیجئے کہ دلوں کے لیے تازگی کا ایک سامان ہے۔
بندے کو ان سے محبت کرنی چاہیے، اور بالخصوص سیدہ فاطمہ ایسی نرالی شان کی مالک ہیں. دونوں حضرات کا عرس، ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کا. تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے ایک مدنی پھول جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے حوالے سے عطا فرمایا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام فاطمہ اللہ تبارک و تعالی کی جناب سے ہے، اور اس میں خوشخبری یہ ہے کہ فاطمہ خود، ان کی اولاد اور ان کے محبین سب کے سب نار دوزخ سے آزاد. اللہ 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 اللہ. یہ محبتیں ہیں ان کی، اور اللہ کریم جل وعلا جن کی مدح فرمائے، سبحان کی اللہ، تعریف کو بیان کرے. کیا بات. مسلمان کو تو چاہیے کہ اس کی تعریف اور کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ راستہ دکھایا. کیا بات. یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں. سبحان اللہ کو پیاری ہوتی ہے، مومن کو تو پیاری ہونی ہی چاہیے. کیا بات. قرآن بیان کرتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو دین کا پیغام میں تم تک پہنچاتا ہوں اس پر کچھ اجرت نہیں چاہتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن جو میرے رشتہ دار ہیں تم ان سے محبت کرو. کیا بات. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان وراء الورا ہے. لیکن رب العالمین جل وعلا نے حضور کو ایک مرتبہ اور ایک منصب جو عطا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا ہے. یہ کوثر کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بڑا مفصل اور بڑا پیارا کلام فرمایا ہے. اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ آیت کریمہ یا یہ مبارک سورت جب نازل فرمائی، اصل میں ہوا یہ کہ عاص بن وائل، اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مذمت بیان کی، اور ابتر کہا نعوذ باللہ من ذالک، ابتر وہ جس کی نسل ختم ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس جملے کی نسبت کی، قربان جائیے رب العالمین جل وعلا کی رحمتوں کے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بالخصوص رب کی جو عنایتیں ہیں ان کے، کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاکَ الْکَوْثَرَ. اے پیارے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے. دو چیزیں واضح طور پر اس سے مراد لی جا سکتی، کئی علماء نے اقوال بیان کیے ہیں، لیکن کوثر سے مراد یا تو ذکر کا بہت زیادہ ہونا ہے یا ذکر کا خیر سے ہی ہونا ہے. عرب میں ایک معاملہ تھا کہ جو بھی انساب وغیرہ چلتے ہیں، جو نسب چلتے ہیں، ظاہر ایک مردوں سے ہی چلا کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت عبداللہ جو اولاد ذکور میں سے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے تانا دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب نے وہ خاص فضیلت عطا فرمائی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوروں کی اولاد تو مردوں سے چلے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب نے یہ خاصہ عطا فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آگے اولاد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو اس قدر رب نے کثیر فرمایا کہ آپ دیکھیے کہ آج جہاں جاتے ہیں سید زادے نظر آتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا آگے چلنا یہ خاصہ ہے، اور خاصہ بھی خاصہ غیر شاملہ ہے. خاصہ سلم العلوم جس نے پڑھی ہے وہ یہ بات جانتا ہے، الخاصۃ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ وہ جو اس شے میں پایا جائے اور اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پایا جائے. پھر خاصے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خاصہ شاملہ اور ایک ہوتا ہے خاصہ غیر شاملہ. خاصہ شاملہ یہ ہے کہ جس کے اندر بہت سارے افراد، ایک افراد یا دو یا بہت سارے افراد شامل ہو سکتے ہیں، اور خاصہ غیر شاملہ وہ ہے جس میں اس ہستی کے علاوہ کوئی اور شامل ہو سکتا نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ حضور کا خاصہ ہے اور خاصہ غیر شاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب رحمت للعالمین بھی ہیں اور جناب خاتم النبیین بھی ہیں.
اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کا یوں چلنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصا غیر شاملہ ہے۔ اور پھر یہ نسب کا معاملہ بھی کیسا ہے، علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے حافظ صاحب اس مضمون کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مہروز بھائی نے ایک حدیث پاک بھی ضمن میں سنائی ہی ہے کہ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن نسب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن جو ہے یہ نسب منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ قیامت میں بھی فائدہ دے گا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تو کتنے بڑے شرف کی بات ہے حضور کی عالم سے ہونا، اور اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا وہ شعر بھی یہاں ہونا چاہیے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اللہ 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 اللہ۔ نور سے مجھے یاد آ گیا حافظ صاحب علامہ شعیب حریفیش رحمہ اللہ نے بات بیان کی ہے، نقل کی ہے، اور وہ یہ بات بیان کی ہے کہ جب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں، دنیا میں تشریف لائیں، تو ان کے روح روشن سے ساری فضا منور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ جی خالد بھائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری شہزادی ایسی شان اور عظمت کی مالک ہیں، آج جو لوگ اپنی بچیوں کا نام فاطمہ یا زہرا رکھتے ہیں، شاید ان کو لفظ فاطمہ کا مطلب نہیں معلوم ہو، شاید لفظ زہرا کی نسبت کس پھول کی طرف کی جا رہی ہے یہ بھی معلوم نہ ہو، لیکن سیدہ فاطمہ سے محبت ایسی ہے کہ فاطمہ نام رکھنا ہے تو حضور کی شہزادی کی نسبت سے رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک آل ہے جس کے بے شمار فضائل رب العالمین جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، اور ایک اور وہ آیت کریمہ جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاکیزگی عطا فرمائے۔ جہاں یہ آیت کریمہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، وہیں اس آیت کریمہ کا مصداق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری شہزادی حسنین کریمین اور مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا صلی اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی مبارک چادر میں لے کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے خاص ہیں، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے خواص بیان فرما رہے ہیں، ان کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ ایک اور فضیلت میں عرض کروں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، کہ بے شک سیدہ فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اس کو بلکہ اس کی اولاد کو بھی جہنم سے دور فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں مجھے وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے پنجابی کا، ماں دی مامتائے درس گاہ پہلی، ایتھوں دنیا دا نسب العین بندائے، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے، شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر پھر پتر بھی غوثے سکلین بندا ہے، سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے صابر پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے کی۔ تو حضور یہ مقاصد سارے بیان ہوئے کہ ان سے محبت کرنے والے یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا ان کا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ مقاصد یہی ہے کہ ان کا ہم ذکر کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب ہوگی اور بیڑا پار ہوگا۔ اور جہاں تک رہا
جو آپ نے دوسری بات کہی تھی شہزاد بھائی نے کہ بے ادبی والے ہیں، تو ان کے لیے تو امیر سنت کا شعر ہے، اور اللہ ہمیں بھی اس پر جو ہے وہ عمل پیرا رکھے کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ محفوظ شاہ رکھنا شاہ بے ادبوں سے، محفوظ رہا رکھنا صدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ اہل بیت اطہار کی بے ادبی کی ہے معاذ اللہ، توبہ توبہ، پھر تو یہ معاملہ اور زیادہ سخت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت اطہار سے بغض اور حسد رکھنے والا شخص قیامت میں یوں آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آئسم من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا گیا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ الامان الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اللہ حضور کی اہل بیت کے بغض سے، ان کی نفرت سے، ان کی عداوت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، اور ان کی محبت میں جینا مرنا اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، یا اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے مولا، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں کیسی ہستی کا دامن عطا فرمایا ہے، کیسی ہستی کا مرید بنایا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت قاتم القدسیہ، کہ جنہوں نے ہمیں محبت اہل بیت کا جام پلایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے عقیدت کا سبق پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان محبتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ مزید تقاضے بھی ہیں، ان پر بھی بات کرنی ہے، اور گھڑی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 9 منٹ باقی ہیں۔ بہرحال کچھ مدری پھول بیان ہو جائیں گے، اس میں ایک آپ کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی صدائے رمضان ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ جاری ہے، سلمان بھائی کی میٹھی میٹھی آواز بھی کانوں میں رس گھول رہی ہے، اور اس بار تو ماشاءاللہ مدنی چینل پر جو اسٹوڈیوز دکھ رہے ہیں بڑے اجالے والے، بڑے ماشاءاللہ چمکدار ہیں اور بہت زبردست ہے ماشاءاللہ۔ مجھے یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت یہ سنا دیجیے۔ شہزادی کونین ہیں سیدہ زہرا۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ۔ یہ جو جتنا کچھ بیان ہو رہا ہے یہ سارا منقبت ہی ہے۔ منقبت بھی 2 طرح کی ہے، ایک وہ ہے جو نظم میں، ایک وہ ہے جو نثر میں۔ تو یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ بھی منقبت ہی ہے، عظمت و شان ہی ہے۔ انشاءاللہ کچھ اشعار بھی سن لیں گے، اور جہاں تک آپ نے سیٹ کی تعریف کی ہے تو میں بالکل یہاں یہ کہوں گا کہ دس کریڈٹ گوز ٹو آور پروڈکشن ڈپارٹمنٹ، ہمارا جو مدنی چینل کا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کریٹو گرافکس اور اینیمیشنز کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ہمارے سینئر سیٹ ڈیزائنر ہیں، بہت ہی پیارے عدنان اتاری بھائی ہیں، انہوں نے اس کو ماشاءاللہ ڈیزائن کیا ہے، اور پورا اس کے ساتھ ایک سلسلہ ہمارے یاسر بھائی بھی ہیں، اور بھی بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے کارپینٹر اسلامی بھائی، جی ہاں، ہمارے کارپینٹر لکڑی کا کام کرنے والے اسلامی بھائی، ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے جو سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بنانے میں، لگانے میں، اور ان تراش خراش کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو برکتیں عطا فرمائے، اور مجلس مدنی چینل کاوشیں کر رہی ہے، کوششیں کر رہی ہے، اللہ تعالی ہماری مجلس مدنی چینل کو بھی برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرمائے۔ مقصد میرے مدنی چینل کے ناظرین وہ ایک ہے اور وہ بڑا نیک ہے، اور یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے رمضان المبارک میں کسی گناہوں بھرے معاملے کی طرف نہ جائیں، گناہوں بھرے سلسلوں کی طرف، گناہوں بھرے جو معاملات ہوتے ہیں
उनसे अपने आप को हम बचा करके रखें। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए और हमें हमारी नीयतों के अंदर अल्लाह ताला इखलास भी नसीब फरमाए, और हमारे वो इस्लामी भाई जिन्होंने हमारे माह रमज़ान मुबारक के सेट बनाने के अंदर जिस तरीके से भी ताउन किया है, हमारे मदनी चैनल के जो खादमीन हमारे मुआविनीन इस्लामी भाई हैं, इवन के ये भी हमारे इलेक्ट्रिशियन इस्लामी भाई, लाइट करने वाले, यानी ये सारे इसके अंदर, और फिर हमारे कैमरामैन, जी हाँ, अच्छे अंदाज से फ्रेम बनाकर आपको दिखाने वाले, और फिर हमारे डायरेक्टर साहिबान जो इनको इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं, यकीनन ये सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला इनको बरकतें और बहारें अता फरमाए, और जिस तरह इन्होंने खूबसूरत सेट बनाया है, अल्लाह करीम इनकी ज़िंदगी को अपने और अपने महबूब की याद से खूबसूरत बनाए, और ना सिर्फ इनकी इस ज़िंदगी को बल्कि अल्लाह ताला इनकी कब्र को और इनकी हशर की ज़िंदगी को भी मालिक करीम खूबसूरत बनाए, और इनके सदक़े में अल्लाह माह रमज़ान के इन मुबारक अय्याम के अंदर, इस मुबारक दिन के अंदर सैयदा खातून जन्नत के उर्स के दिन में ये मांगी जाने वाली दुआ मालिक करीम हमारे सेट पर हाज़रीन, मौजूदीन, हमारे ऑनरेबल मुबल्लिगीन और आप नाजरीन और आप सबके सदके मुझ सगे तार के हक़ में भी कबूल मंजूर फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी कोशिश है कोई रह ना जाए, चलें बारह दुआ में सारे शामिल हो गए जी। घड़ी कह रही है कि तकरीबन 6 मिनट बाकी हैं और फिर सलातो सलाम भी पढ़ना है। इन्हीं 6 मिनट के अंदर अंदर सैयदा खातून जन्नत की कुछ सीरत के पहलू भी हम जो है वो इन पर भी मदनी फूल ले लें। रात को निगरान शुरा ने हाफिज़ा बात कही और बड़ी ज़बरदस्त बात कही। आपने फरमाया कि अमूमी तौर पे हम लोग बैठते हैं, ज़िक्र खैर करते हैं और फिर उठ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल का एक खासा है कि ज़िक्र खैर भी किया जाता है और साथ में उनकी सीरत भी बताई जाती है, ताकि बंदा उनकी मोहब्बत दिल में बसा करके रखे और उनके तरीके को अपनी ज़िंदगी में जमा करके और लगा करके रखे। क्या फरमाएंगे हाफिज़ साहब? सुभान अल्लाह। सलमान भाई, एक वाक़या जिसमें पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक का जो है वो जिक्र है, अगरचे वो आखिर में है। हज़रत एक बार कहत के ज़माने में हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुछ गोश्त और 2 रोटियां नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की। सुभान अल्लाह। किसी के हाथ भिजवाई। आक़िद आलम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो तबाक, वो सीनी, जो बर्तन जो था वो लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम सईदा फ़ातिमा के घर आ गए वापस। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अब वो जो भेजा था वो कुछ और था, लेकिन अब जो आया बर्तन में वो कुछ और था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यूं करके कपड़ा हटाया और फरमाया अन्ना लकी हाजा, ये किधर से आया? हजरत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला ने भेजा क्या था? थोड़ा सा गोश्त, एक गोश्त की बोटी और 2 रोटियां। और अब कैफियत ये थी कि तबाक सारे का सारा जो है वो गोश्त और रोटियों से भरा हुआ था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस पर फरमाया अन्ना लकी हाजा, कहां से आया? ये कहां से आया? हजरत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला ने वही जवाब दिया जो सईदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दिया था, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह तबारक तआला जिसे चाहे बेहिसाब अता फरमाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे रब कितनी अज़मत वाला है, कितनी रिफ़अत वाला है कि सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इरशाद फरमाया बनी इसराइल की सरदार खातून को जो शर्फ अल्लाह करीम ने अता फरमाया था, मेरे रब ने वही शर्फ, वही मकाम व मर्तबा मेरी बेटी को भी अता फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा, सैयदना अली अल मुर्ज़ा और नबी पाक अलैहिस्सलाम, ये अहले बैत अतार, इन्होंने बैठकर खाया। खाना इतना था कि इनके सैर हो जाने के बावजूद भी बच गया। सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो खाना अपने पड़ोसियों को पेश किया। सुभान अल्लाह। तो ये हुस्न सलूक का एक अंदाज था, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से इनाम था। और ये कि अल्लाह करीम ने जो रिज़्क़ अता फरमाया है उसके अंदर अपने पड़ोसियों को भी आपने याद रखा है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इफ्तार के अंदर भी बिलखुसूस और वैसे भी माह रमज़ान मुबारक के अलावा भी हमें चाहिए कि अपने पड़ोसियों का, अपने अजीज़ व अकारिब का, कुर्ब व जवार में रहने वाले मुसलमान भाइयों का जो है इस अंदाज में हम ख्याल रखें कि अल्लाह करीम ने जो हमें अता फरमाया है हुस्न सलूक करते हुए और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हुए हमें खाने पीने की अशिया भी उनकी तरफ भेजनी देनी चाहिए। मदीना महरोज भाई, हुजूर ने फरमाया हुआ शहरुल मवासात, रमज़ान मुबारक के बारे में कि ये शहर मवासात है। ठीक है, इस पर्सपेक्टिव के अंदर सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अमल को देखा जाए और हम अपने माशरे पर गौर करें।
غریب لوگ ہوتے ہیں، ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے مستحق لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہماری ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ان کی افطاری کا بھی یا سحری کا بھی. جیسے مثال کے طور پر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، ایک مثال کی بات کر رہے ہیں، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، میرے گھر پہ مزدور کام کر رہے ہیں، اور اب ان کو سحری کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے ہونا چاہیے، افطار کرنا ہے ہونا چاہیے. اچھا ایک تو یہ کہ وہ خود ہی کریں، یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں جب ایک بلڈنگ بنوا رہا ہوں، لاکھوں روپیہ لگا رہا ہوں، تو اگر میں تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے ان کو سحری افطاری کا بھی اگر انسلام کرتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ سے اجر لینے والی بات ہے. یہ ساری گفتگو کے حوالے سے آپ جو ہے وہ کیسے اس کو کنکلوژن کریں گے؟ سلمان بھائی، ایک تو جو آپ نے بات فرمائی نا، سحری افطاری، کھانا پینا، شہر مواسات، خیر خواہی کرنا، اس میں سب سے بڑی بنیادی چیز میں آپ کو عرض کروں کہ جو مزدور طبقہ ہے، جو کاریگر طبقہ ہے، بلکہ کاریگر اور مزدور کی بات نہیں ہے، جو بھی آپ کا ماتحت ہے، شریعت اسلامی کا مزاج یہ ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ اسے رمضان کے نام پہ کچھ ریلیف دو. اللہ اللہ، ترغیب ہے یہ. کیا بات. تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ اسے کچھ ریلیف دو. اب ریلیف میں کام کا بھی ریلیف آئے گا، ٹائم کا بھی ریلیف آئے گا، اس کی آمدنی کے حوالے سے اس کے اخراجات میں کچھ تعاون کرنے کا بھی آئے گا. ایک تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے سلمان بھائی کہ یہ تو سب سوچتے ہیں کہ واقعی میں غربت بہت ہے، پریشانیاں بہت ہیں، آزمائشیں بہت ہیں، اور ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس نے کچھ نہ کچھ خریداری رمضان کے حوالے سے نہ کی ہو. آپ کوئی پھل خریدتے ہیں، آپ گوشت خریدتے ہیں، آپ کریانہ کی دکان سے سامان خریدتے ہیں، آپ دودھ خریدتے ہیں، آپ دہی خریدتے ہیں، انڈے خریدتے ہیں، مرغی خریدتے ہیں، گوشت خریدتے ہیں، تو اچھا خاصا انسان بھی یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے اتنا مہنگا. یعنی کاروں میں سے اتر کے لوگ 1 کلو گوشت خریدتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اتنا مہنگا. تو جب آپ کو یہ اتنا مہنگا لگ رہا ہے تو وہ بیچارہ جس کی 10,000 15,000 20,000 25,000 میں تو کہوں گا جس کی 30-40 ہزار ہے، وہ بھی سفید پوشت آدمی ہے. تو آپ کی نظر میں جو ایسے افراد ہیں جن کا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی آمدنی اور ان کی فیملی میں توازن نہیں ہے، یہ اپنے سفید پوشی کا بھرم بڑی مشکل سے قائم رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سفید پوشی کسی وقت بھی گرے ہونے جا رہی ہے، سرمئی ہونے جا رہی ہے. تو آپ اس کو سرمئی ہونے سے بچائیے، اور اس میں جو آپ کا حصہ ڈل سکتا ہے، چاہے وہ ایک بوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ ڈالیے. سلمان میں پرابلم یہ ہے، ہم جو ہیں عمارتیں بناتے ہیں تصورات کی، خیالوں کی، لیکن حقیقت میں ہم کسی کو ایک اینٹ اٹھا کے دینے کے روادار نہیں ہے. ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ جناب ہم کوئی بنگلہ بنا کے، سوسائٹی بنا کے غریبوں کو بسا دیں، فری میں دودھ ملے، فری میں گوشت ملے، فری میں یوں ہو، فری میں تعلیم ہو، فری میں صحت ہو، سب کچھ فری میں ہو. لیکن یہ صرف جب تک میں بات کر رہا ہوں جب تک ہو. عملی زندگی کی کیفیت یہ ہے کہ نہ تو میں کوئی سوسائٹی بسا سکتا ہوں، نہ میں گھر بسا سکتا ہوں، نہ کسی کو اس طریقے سے افورڈ کر سکتا ہوں. عملی میری کیفیت یہ ہے کہ میں 500 روپے مہینہ کسی کو دے سکتا ہوں، تو کیا میں وہ دے رہا ہوں؟ میں 1000 روپے مہینہ کسی کو دے سکتا ہوں، تو کیا میں وہ دے رہا ہوں؟ میں یہ کر سکتا ہوں کہ 2 کلو دودھ اپنے لیے خرید رہا ہوں تو آدھا کلو دودھ کسی کو خرید کے دیتا ہوا چلا جاؤں، یہ میں کر سکتا ہوں. میں اگر 1 کلو گوشت خرید رہا ہوں تو 1 پاؤ گوشت کسی کو دلا سکتا ہوں. میں اگر 4 کلو فروٹ، 4 درجن کیلے اپنے گھر کے لیے لے رہا ہوں تو 6 کیلے اور 1 کلو فروٹ میں کسی کو دلا سکتا ہوں. آج تو جو 4 درجن کیلے لے گا آج کل کے، وہ تو ہلکا پھلکا بندہ 4 درجن کیلے بھی دیتے ہوئے سوچے گا ایک دفعہ. 4 درجن کیلے بھی بڑے مہنگے ہو گئے آج کل. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، اور جو مہنگائی کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے اور راحتیں دیں، آسانیاں دیں. اور اہل بیت اطہار کی سخاوت، ان کا کھلانا، ان کا پلانا، قرآن کریم کی آیت آج تک گواہی دے رہی ہے، اور الی یوم القیامہ، صبح قیامت تک یہ گواہی رہے گی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو ماہ رمضان مبارک ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کیجئے، اپنے غریب پڑوسیوں کا، نیبرز کا خیال کیجئے، اور ان کو کچھ نہ کچھ پیش کیجئے. اللہ آپ کو دے گا، اور مالک کریم عطا فرمائے گا، اور وہ کریم ایسی عطا فرمائے گا کہ شاید آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، اور وہ آپ کو مل جائے گا، اور آپ شاید سوچیں گے کہ یہ مجھے کیسے مل گیا ہے. مالک کریم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. حسن سلوک کیجئے، اور اہل بیت اطہار کی جو صفت سخاوت ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے. سخاوت اللہ کی صفت ہے، اللہ کا وصف ہے. جواد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سخاوت کو اپنانے والے ہیں،
اور لوگوں کی معاونت میں اپنے مال کو دینے والے ہیں، اس طرح بھی کیجئے، الحمدللہ اپنے مال کو خرچ کیجئے، بھلائی کیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں گا کہ اپنی دعوت اسلامی کو بھی جو ہے وہ یاد رکھیں اور اپنے احتیاط کے ذریعے سے اپنی دعوت اسلامی کا بھی تعاون کیجئے، اس کی جو ہے وہ مدد کیجئے اپنے ڈونیشنز کے ذریعے، احتیاط کے ذریعے سے۔ اور الحمدللہ بہت سارے جامعات ہیں، مدارس ہیں، یا ڈاکیومنٹریز جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں، مدنی چینل پر آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں تعاون کریں اور دین متین کی خدمت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اپنا حصہ ملائیں۔ گھڑی کہہ رہی ہے، وقت اختتام پذیر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں راسخ فرمائے اور ان کی مبارک سیرت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں مدنی پھول عمل پیرا رہنے کے لیے اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانہ، بنے دل تیرا ٹھکانہ، مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا مولا جب مروں میں کلمہ آپ کا پڑھوں میں، میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھے، ہم بعد اس کے کرے، ہم بعد اس کے کرے، ہم یا